الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن اشعث ابن قیس ان رجلا من قندة ورجلا من حضر الموت اختصم الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ارض من الیمن فقال الحضرمی یا رسول اللہ ان ارضی اغتصبنیہا ابو ھذا وہی فی یدہ قال هل لک بینۃ قال لا ولكن أحلفه والله ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيهما أبوه فتهيأ كندي لليمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع أحد مال بيمين إلا لقي الله وهو أجزام فقال الكندي أرضه رواہ ابو داود صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا جو ترجمہ ہے وہ سماعت فرمائیں۔ روایت ہے حضرت اشعث ابن قیس سے کہ ایک شخص کندہ کا اور ایک شخص حضر موت کا، یہ دونوں اپنا مقدمہ یعنی زمین کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لائے۔ تو حضرمی بولا، یا رسول اللہ، زمین میری ہے، اس کے باپ نے مجھ سے غصب کر لی تھی اور وہ زمین اس کے قبضہ میں ہے۔ فرمایا، کیا تیرے پاس گواہ ہیں؟ عرض کیا، نہیں، لیکن میں اس سے قسم لوں گا اس پر کہ اللہ کی قسم وہ نہیں جانتا کہ وہ میری زمین ہے، اس کے باپ نے وہ مجھ سے غصب کی ہے۔ تب کندی قسم کے لیے تیار ہوا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص کسی کا مال جھوٹی قسم سے نہیں مارے گا مگر وہ اللہ تعالیٰ سے کوڑی ہو کر ملے گا۔ تو کندی بولا، وہ زمین اسی کی ہے۔ ابو داؤد۔ عزیزان گرامی قدر، یعنی حدیث پاک سے مراد ہے کہ یمن کے علاقہ میں میری، صحابی نے کہا، مملوکہ زمین ہے جو یعنی میری ملکیت ہے، جو حضر موت کے علاقے کا رہنے والا تھا۔ اس کے باپ نے یعنی کندی کے باپ نے اس پر ناجائز قبضہ کر لیا تھا، تو اب مجھے بے دخل کر دیا تھا اس وقت۔ اب اس کا باپ فوت ہو گیا ہے، تو میراث میں یہ زمین اس کے بیٹے کے پاس چلی گئی ہے اور اب اس کا قبضہ ہے، اس نے قبضہ کر لیا اور یہ مجھے دیتا نہیں ہے، اور اسے اس بات کی خبر ہے کہ اس کے باپ نے میری زمین پر قبضہ کیا تھا، مجھ سے چھینی تھی۔ اب میرا دعویٰ یہ ہے کہ یہ زمین میری ہے، مجھے دلوائی جائے، چونکہ اب بظاہر زمین کا مالک وہی تھا، اس لیے اس پر دعویٰ کیا گیا، یعنی کندی تھا، تو اصل مالک تو حضر موت کا تھا۔ تو اگرچہ یہ غصب کا مجرم اس کا باپ تھا، اس نے غاصبانہ قبضہ کیا ہوا تھا۔ تو اس سے ایک بات ہمیں یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ جو پرانے مقدمات ہیں ان کی بھی سماعت کی جائے، جو پرانے مقدمات ہیں، پرانے کیسز ہیں، ان کی بھی سماعت کرنا قاضی اور حاکم کا کام ہے، جرم نیا ہو یا پرانا ہو، بہرحال جرم ہی ہوا کرتا ہے۔ اس سے بھی یہ بھی معلوم ہوا ہمیں کہ ناجائز قبضہ ناجائز ہی ہوتا ہے۔ کوئی شخص اگر کوئی ناجائز قبضہ کرے
تو پرانے قبضہ کی وجہ سے وہ اس کا مالک تو نہیں ہو جاتا نا. پھر جب وہ مر جاتا ہے تو اس کی اولاد میں وہ ترکہ تو زمین نہیں بنتی، مالک اصل مالک ہی ہے. تو وہ ترکہ میں بھی یعنی وراثت میں بھی اس کو کی زمین ملکیت نہیں ہو سکتی، اس کو اولاد کو بھی. تو یعنی میت کے اپنے اوپر مملوکہ مال کی میراث جو بنتی ہے وہ یہ نہیں بنے گی، چونکہ وہ غاصبانہ قبضہ تھا. امانت، غصب، قرضہ، ادھار لیا ہوا، یہ اس کی میراث نہیں ہوتی. یہ جن کا مالک ہے انہی کے مالک ہوتے ہیں، جن کی ملکیت ہوتی ہے. یہ چیزیں مالکوں کو اس کے مرنے کے بعد واپس ہوتی ہیں. اب اس مقدمہ میں جو مدعی ہے اس نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ زمین میری ہے، اس کے باپ نے قبضہ کیا ہوا تھا اور یہ شخص بلا وجہ قابض ہوا ہے اور یہ مدعا ہے، اس کے دعویٰ جو اس پہ کیا ہوا ہے. لہذا تمام اس غصب کی جو ہے ساری ذمہ داری اس کی ہے، یہ مجھے زمین واپس کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازل موت والے بندے کو زمین سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس گواہ ہیں؟ اس نے کہا نہیں، میرے پاس گواہ تو نہیں ہے. البتہ یہ مجھے پتہ ہے کہ یہ جو مرنے والا ہے جس نے میری زمین پہ قبضہ کیا تھا، یہ جانتا ہے کہ اس کے باپ نے غاصبانہ قبضہ کیا تھا، اسے یہ بات معلوم ہے. اب چونکہ اس پہ قسم ہے کہ جس نے دعویٰ کیا ہے، قسم کھائے کہ بھئی یہ دعویٰ میں غلط ہے، اس کے پاس چونکہ گواہی بھی نہیں ہے. اگر گواہی ہو ثابت ہو جائے کہ زمین اس کی ہے تو وہ تو سیدھی مل جائے گی، قسم کی ضرورت ہی نہیں رہتی. اب چونکہ ان کے پاس گواہ نہیں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تمہارے پاس گواہ ہے، ان کا لا میرے پاس گواہ نہیں ہے. تو اب ان کا یہ مجھے پتہ ہے کہ میرے پاس گواہ بے شک نہیں ہے، لیکن یہ زمین ان کے بیٹے کو پتہ ہے کہ یہ میری نہیں ہے، یعنی ان کی نہیں ہے، میری ہے. تو ان کے والد نے قبضہ کیا تھا. تو اب میں ایک کام کرتا ہوں، یہ بس اتنی قسم کھا لیں کہ اسے اس کیس کا پتہ نہیں ہے، یعنی اتنی قسم کھا لے کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ میرے باپ نے قبضہ کیا تھا، اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ مدعی کی ہے، یعنی ہضمی کی ہے. اب کندی نے، زمین بڑی چیز ہوتی ہے، کندی نے قسم کھانا چاہیے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عالی شان فرمانے عالی شان جاری کیا کہ بھئی بات سنو، قسم تو تم کھا رہے ہو، مال تمہارا ہو جائے گا، زمین تمہاری ہو جائے گی، لیکن یہ یاد رکھنا کہ کل قیامت کا دن جب تم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے تو تم کوڑی ہوگے، تمہیں کوڑ کی بیماری ہوگی، جزام ہوگا. اب اور یہ قیامت کے دن نمودار ہوگا. یعنی جو کرتے ہیں نا جیسے بکاری ہیں تو ان کے چہرے پہ گوشت ہی نہیں ہوگا. تو سب سے پہلے دین فروشوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، پہلے شہید کو، پھر دین فروشوں کو. ظاہری بات ہے عالم تو ہوں گے لیکن دین فروشی کی ہوگی. قرآن اللہ کے لیے نہیں پڑھا ہوگا، دنیا کے لیے، مال کے لیے پڑھا ہوگا، سیکھا ہوگا، آگے پہنچایا ہوگا، تبلیغ کی ہوگی. اسی طرح ریاکار جو ہے، حدیثوں میں آئیے، ریاکار جو ہے سخی، اس کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا. لیکن بعد میں جرم کی سزا دے کر، چونکہ ایمان سے فوت ہوئے ہوں گے نا، جسے شہید تو ہوتا ہی مومن ہے نا، تو اس کے گناہ کی سزا ملی اگر وہ شہادت اس نے دنیا داری کے لیے پائی ہے. تو وہ اسی حالت میں آئیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس جس سے بکاری کے چہرے پہ گوشت ہی نہیں ہوگا. جو پیشہ ور بکاری ہیں، یہ جو سڑکوں پہ آپ کو نظر آتے ہیں، اس لیے ان کو مرضی ہے آپ کی. حدیثوں میں تو چھوٹا انگارہ دیں یا بڑا انگارہ دیں، تمہاری مرضی ہے. آگ کے انگارے مانگتے ہیں حدیثوں میں. کسی کو پیسے زیادہ کر کے نا کسی کو کاروبار کر دیا کریں، بچوں کی فیسیں دی، وہ پڑھ جائیں، اپنا ہنر سیکھیں، یہ 10 ناخنوں سے کمایا کریں. بہرحال بات دوسری طرف چلی گئی. تو قیامت والے دن اللہ کریم نے فرمایا نا، یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، اس دن کچھ چہرے اس طرح پیش کیے جائیں گے، ان کے ہوں گے جو روشن ہوں گے، سفید ہوں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو سیاہ ہوں گے اپنے اعمال کی وجہ سے. بہرحال جیسے ہی آپ نے کہا کہ اگر تم نے یہ جھوٹی قسم کھائی نا تو تمہیں جزام کی بیماری قیامت والے دن ہوگی، اور اس حالت میں تم اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے. ڈر گئے. کیا کمال ہے. ایک چھوٹی سی نصیحت سے دل کی کیفیت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمانے علی شان سے بدل گئی. تو پھر کہا کہ بھئی یہ زمین انہی کی ہے، یہ زمین کندی کی ہے. فقال الکندی اردوہ، حدیث کے لفظ ہیں کہ یہ زمین کندی کی ہے، میری نہیں ہے، یہی اس کا مالک ہے. تو عزیزان گرامی قدر، بس انسان کی جتنی بات سچی ہوتی ہے اتنا ہی اثر ہوتا ہے. تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے
کس کی بات سچی ہے، اتنا ہی اثر ہوا، اسی وقت دل کی زمین بدل گئی، زمین ان کے حوالے کر دی گئی۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔